بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد وعلی آل محمد۔ آج کا ہمارا عنوان یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے بھیک کو اپنا پیشہ بنایا ہوا ہے، ایسے پیشہ ور بھکاریوں کو بھیک دینا شرعاً درست ہے یا درست نہیں ہے؟ ان کا یہ عمل جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اور ان کے ساتھ تعاون کرنا شرعاً یہ کیسا ہے؟ سامعین ذی وقار، سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ شریعت میں سوال کرنے کی کب اجازت ہے اور کب اجازت نہیں ہے، یعنی وہ کون سے مقامات ہیں، وہ کون سا وقت ہے کہ جب انسان کے لیے بھیک مانگنا، کسی کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلانا یہ جائز ہے، اور کون سا وقت ہے جس میں یہ کام جائز نہیں ہے۔ علامہ شامی رحمہ اللہ نے فتاوی شامی شریف کے اندر مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ لا يحل ان يسأل شيئا من القوت من له قوت يومه بالفعل او بالقوة كالصحيح المكتسب، کہ وہ بندہ جس کے پاس ایک دن کا کھانا موجود ہو یا اس کو ایک دن کا کھانا بنانے کے لیے، ایک دن کے کھانے کے اخراجات کے لیے پیسے کمانے کی طاقت اور قدرت ہو، یعنی بالفعل ایک دن کا رزق موجود ہو، یا اللہ تعالی نے اس کو یہ صلاحیت دی ہے، اتنی تندرستی دی ہے، اتنی قوت اور طاقت عطا کی ہے کہ وہ کمائی کر کے ایک دن کے کھانے کا اہتمام کر سکتا ہے، ایسے بندے کے لیے بھیک مانگنا شرعاً جائز نہیں ہے، ایسے بندے کے لیے کھانے کا سوال کرنا یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ اور اگلی بات علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمائی ہے کہ جو بندہ ایسے بندے کو بھیک دیتا ہے کہ جس کے پاس ایک دن کا رزق موجود ہے، یا اس کے اندر اتنی طاقت ہے، اتنی قوت ہے کہ وہ کمائی کر سکتا ہے، اس کے باوجود وہ بھیک مانگ رہا ہے، تو جو بندہ اس کے حالت سے آگاہ ہونے کے باوجود، جو بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کے پاس اتنے پیسے ہیں، اتنے اس کے پاس مال و دولت ہیں، یا اس کی اپنی صحت اتنی ہے کہ ایک دن کا کھانا کما سکتا ہے، تو وہ بندہ جو جانتے ہوئے بھی اس کو دیتا ہے، تو وہ بندہ خود گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، وہ بندہ خود فعل حرام کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اب ہم نے دو مسئلے بیان کیے ہیں، ایک یہ ہے کہ بغیر ضرورت کے بھیک مانگنا، جس بندے کو اللہ نے اتنا دیا ہے، جس کو ابھی ہم نے بیان کیا ہے، اتنا ہونے کے باوجود بھیک مانگنا یہ شرعاً حرام اور ناجائز ہے، اور جس کے پاس اتنا ہے اور پھر وہ بھیک مانگتا ہے تو اس کو دینا بھی شرعاً جائز نہیں ہے، شرعاً حرام ہے۔ اب ان دونوں مسئلوں کے دلائل سماعت کر لیجئے کہ دینا کیوں حرام ہے اور مانگنا کیوں حرام ہے۔ حدیث پاک میں ہے، اور یہ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سأل الناس وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَسْأَلَتُهُ فِي وَجْهِهِ خَمُوشٌ او کما قال علیہ السلام۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے سوال سے بے نیاز کیا تھا،
اللہ تعالیٰ نے اتنا اس کو عطا فرمایا تھا کہ اس کو سوال کی حاجت نہیں تھی، اس کے باوجود بھی اس نے بھیک مانگی، اس نے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلایا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب وہ رب کے حضور حاضر ہوگا تو اس کے چہرے پر اس کا سوال زخم کرتا ہوا آئے گا، اس کو چہرے کو کھرچتے ہوئے آئے گا جس نے بغیر ضرورت کے سوال کیا ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سأل الناس اموالہم تکثرا فإنما يسأل جمر جہنم فلیستقل منہ او یستکثر۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندے نے لوگوں سے ان کے اموال کو طلب کیا، کس لیے طلب کیا؟ تکثراً، اپنا مال بڑھانے کے لیے، ضرورت نہیں تھی مانگنے کی، ضرورت نہیں تھی سوال کی، لیکن اس نے پھر بھی ہاتھ پھیلایا ہے، پھر بھی سوال کیا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ کہ تاکہ میرے مال کے اندر کثرت ہو جائے، میرا مال بڑھ جائے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جہنم کی آگ کو جمع کر رہا ہے، جہنم کے انگاروں کو جمع کر رہا ہے۔ اب اس کی مرضی ہے، چاہے تھوڑی آگ جمع کرے یا معاذ اللہ وہ زیادہ آگ جمع کرے۔ اس کو مسند امام احمد بن حنبل کے اندر امام احمد بن حنبل نے نقل فرمایا ہے۔ تو یہ دو حدیث پاک ہماری رہنمائی کرتی ہیں کہ بغیر ضرورت کے سوال کرنا جائز نہیں ہے اور بغیر ضرورت کے سوال کرنا حرام ہے۔ اب آئیے دوسرے مسئلے کی دلیل کی طرف ہے کہ بغیر ضرورت کے جو مانگ رہا ہے اور بندے کو اس چیز کا علم بھی ہے اور نظر آ رہا ہے کہ یہ صحت مند ہے، یہ تندرست ہے، یہ کمائی اتنی کر سکتا ہے کہ ایک دن کی روزی کا ذخیرہ کر سکتا ہے، پھر بھی وہ بندہ اس کو دیکھتا ہے تو وہ بھی فعل حرام کا ارتکاب کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک میں ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی معاونت کیجئے، گناہ اور سرکشی کے کاموں میں ایک دوسرے کی معاونت مت کیجئے۔ اب وہ بندہ گناہ کا کام کر رہا ہے، بغیر ضرورت بھیک مانگ رہا ہے اور یہ اس کو دے رہا ہے، یہ گویا اس کی بھیک مانگنے میں مدد کر رہا ہے، اور حرام کام پر مدد کرنا بھی حرام ہوتا ہے۔ اس لیے پیشہ ور بھکاریوں کو بھیک دینا یہ شرعاً درست نہیں ہے، اور نہ ہی جس بندے کو اللہ نے کمانے کی صلاحیت، تندرستگی اور صحت عطا فرمائی ہے اس کے لیے سوال کرنا بھی شرعاً جائز نہیں ہے۔ رب کریم ہمیں علم فقہ کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔